اے میرے صحابیوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے ایمان کو لے آیا، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا، یہی وہ انسان ہے جس کو اس دنیا کے اندر امن ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر کامیابی ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر تکلیفوں سے محفوظ رہنے والا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ جاگ جائے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ جاگ جائے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ جاگ جلدی سے تو اور جگا قوم کو کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ اور قومی کہیں سے کہیں جا چلی، تجھ کو آپس کی جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ اور قومی کہیں سے کہیں جا چلی، تجھ کو آپس کی جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ جاگ جا اے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو وہ آدمی اور وہ قوم بزدل ہو سکتا ہے اور ان کی ہوا اکھڑ سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو
اور اس کے رسول کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اصول کو نازل کرے، تم اس اصول کے مطابق عمل کیا کرو، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے بتائے ہوئے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کر لے جاؤ اور اس کے رسول کی پیروی کر لے جاؤ، اس کے بعد تم گروہ میں نہ بٹو، تم آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، تم آپس میں متحد رہا کرو، تم آپس میں لڑا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کرنا ہے کہ تم اگر آپس میں لڑو گے اور اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم نہیں کرو گے، اگر تم اتحاد و اتفاق کو قائم نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ دنیا والے انسان جس وقت چاہیں گے تمہارے اوپر ہاتھ کو صفا کر لیں گے، جس وقت چاہیں گے تمہارے اوپر ہاتھ کو صاف کر لیں گے، جس وقت چاہیں گے تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر تم اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم نہیں رکھو گے، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا والے انسان تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، دنیا والے انسان تمہیں ستانے کا کام کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اگر آپس میں اتحاد کو قائم نہیں رکھو گے تو تمہاری حالت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اگر آپس میں لڑتے رہو گے اور آپس میں تفرقہ بازی کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آج اس دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیں، سرسری طور پر اپنی نظروں کو دوڑائیں، دنیا کا مشاہدہ کریں، آپ کو مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا، لیکن وہی مسلمان جو اس دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن سارے کے سارے مسلمان آج پریشانیوں سے دوچار ہے، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک قوم، ایک سماج، ایک ملک جس وقت چاہتا ہے مسلمانوں کو ستانا شروع کرتا ہے، جس وقت چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر پریشانیوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ہم اور آپ تکلیفوں میں مبتلا ہے؟ کیوں ہم اور آپ پریشانیوں میں مبتلا ہے؟ کیوں دنیا والے انسان مسلمانوں کو ستانے کے اوپر تلا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول کو واضح کیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم امن و امان چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہو تو تمہارے لیے اصول یہ ہے کہ تم اس اصول کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر اسے اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر ایمان کو لے آیا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر امن و امان کے اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے، اگر تم اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کو لے آنے کے بعد جس انسان نے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ انسان ہے جسے دنیا کے اندر امن ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی وہ انسان ہے جسے ہدایت ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جسے آخرت کے دن کامیابی ملنے
ملنے والی ہے۔ یہی وہ انسان ہے جسے امن اس دنیا کے اندر اور سکون ملنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس دنیا کے اندر کون سا انسان ایسا ہے جو آدمی اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے ایمان کو لے آیا، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا، یہی وہ انسان ہے جس کو اس دنیا کے اندر امن ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر کامیابی ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر تکلیفوں سے محفوظ رہنے والا ہے، جس نے ایمان کو لے آیا اور ایمان کو لے آنے کے بعد اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ظلم سے شرک کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری تنزلی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچایا۔ آج ہمارا گھرانہ جو ہے وہ شرک کی غلاظت میں ملوث ہے، ہمارا گھرانہ جو ہے وہ شرک سے ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو مشکل کشا تصور کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو حاجت روا مانا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ جس وقت جو بھی چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو صاف کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر اور ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، تو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر آج تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آج تمہیں پریشانیوں اور تکلیفوں کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہی نہیں ہے، تم اس دنیا کے اندر بے ایمانی کی حالت اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر پریشانیوں سے دوچار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم اس دنیا کے اندر غمزدہ نہ ہو، اپنے آپ کو مایوسی میں مبتلا نہ کرو، یقیناً تمہاری ہاتھوں میں ہی حکومت آنے والی ہے، یقیناً تمہارے ہی ہاتھوں میں حکومت آنے والی ہے، یقیناً تمہاری ہی ہاتھوں میں سلطنت آنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارو، تم اس دنیا کے اندر مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو، ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر تم اس دنیا کے اندر مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس دنیا کے اندر سلطنت بھی حاصل کر لے جاؤ گے اور تمہیں اس دنیا کے اندر حکومت بھی مل جائے گی، تم پریشانیوں سے بچ جاؤ گی۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تم امن چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، تو تم اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس دنیا کے اندر شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچا لو، تمہیں امن ملے گی، تمہیں اس دنیا کے اندر سکون ملنے
ہونے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون مل جائے تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے ہاتھوں میں ایک رکہ تھمایا گیا ہے، جس رکے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چندے کو وصول کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے چندہ نہیں ہو پایا اور مدرسہ جو ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، آپ لوگوں کا مدرسہ ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ادارے کے اندر ابھی زور و شور کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگلے سال میں جب اس ادارے کے اندر آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ادارہ کیسے ترقی کرے گا، لیکن جب اس سال میں اس ادارے کے اندر تشریف لایا اور میں نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر جس طرح سے ترقی کے راستے پر یہ ادارہ گامزن ہے، یقین مانے کہ یہ آپ کے لیے وہ ثمرہ اور وہ پھل ثابت ہوگا کہ آنے والی نسلیں اسی مدرسے سے تعلیم کو حاصل کرے گی اور گلاب کے پھول کی طرح اپنی خوشبوؤں کو اس ملک ہندوستان کے اندر بکھیرے گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ کو اس ادارے کے لیے تعاون کرنا ہوگا، پہلے آپ لوگوں کو اس ادارے کے لیے مدد کرنا ہوگا تاکہ یہ ادارہ جو ہے اپنی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ آپ لوگوں سے یہ مؤدبانہ التماس کروں گا، آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے آپ لوگ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم دین اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، دین اسلام کی تاریخ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی دین اسلام ہے جس دین اسلام کے فروغ کے لیے ایک انسان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں اسلام کے پرچم کو تھاما، اور دھیرے دھیرے جب صحابہ کرام نے قربانیاں دینی شروع کر دی، صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی اور اپنی نفسانی قربانی دی، جب صحابہ کرام نے قربانیاں دینی شروع کر دی، دھیرے دھیرے یہ اسلام بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی بھی سنگٹھن میں، کسی بھی جماعت میں یا کسی بھی ادارے میں کامیابی کے لیے یا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سامعین کی ایک اہم رول ہوا کرتی ہے اور چندہ دینے والے لوگوں کی ایک اہم رول ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ اس مدرسے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، فلاح اور بہبودگی کے راستے پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دولت کو اس مدرسے کے اندر دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ پیسہ آپ کے جو ہے کل قیامت کے دن کام آئے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں جس حدیث کے راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فجر ہونے والا ہے، صرف 15 منٹ بچا ہے، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تعاون کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے آپ لوگ جو ہے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے صحابہ کرام سے گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے گھر کے کل کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے عمر فاروق، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کے لیے بل اسی مال کی طرح اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے، یعنی آدھے حصے کو میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے اور آدھے حصے کو میں نے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر کے کل کائنات کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی قربانیاں ہیں، یہی
वही सदक़ात व खैरात जो उमर फारूक दीन इस्लाम के लिए क्या करते थे, सहाबा किराम किया करते थे, जिसका नतीजा है और जिसका समरा है कि दीन इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर फरोग पाया और आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुंची है। मेरे अजीज साथियों, मैं आप लोगों से ये फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ताउन करने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें, ताकि ये इदारा जो खसारे में चल रहा है वो जो है तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो जाए और अपने खसारे को जो है ख़त्म कर सके। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके आप लोग बढ़ चढ़ करके ताउन करने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए और आप लोगों ने जो दान दिया है, जो ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम ताउन को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।